بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سالار نیوز چکسواری۔ میں ہوں اللہ دیتا بسمل، CEO سالار نیوز چکسواری آزاد کشمیر۔ سپیریئر اسکول اینڈ سائنس کالج چکسواری کے زیر اہتمام منعقدہ سالانہ تقریب تقسیم انعامات جو نشے من میرج ہال حمید آباد چکسواری میں منعقد ہوئی سے ادارے کے MD سید فیضان حسین شاہ بخاری نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا: السلام علیکم ناظرین، سالار نیوز چکسواری۔ ہماری تقریب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے بچوں کے نتائج پیش کیے گئے۔ میں اپنی طرف سے، جملہ ڈائریکٹر صاحبان کی طرف سے، پرنسپل ادارہ ہزار کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے اور مہمانان گرامی کی طرف سے ان تمام والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچوں نے سالانہ امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اور بالخصوص آج کے اس پروگرام کو بہترین طریقے سے آرگنائز کرنے پر میں سپیریئر سٹاف کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محنتوں سے آج ہم نے یہ رنگا رنگ تقریب دیکھی۔ چونکہ یہ آخری خطاب ہے میرا، تو میں اس میں اپنے آئے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی، علامہ رفاقت صاحب، پرنسپل قربان چودھری صاحب اور ان کے ساتھ جو ہمارے دیگر مہمانان تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص پریس کلب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان اللہ دیتا بسمل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ کوئی بھی سسٹم جب اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس سسٹم کو پراپر کام کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عمارت بنانے کے لیے اور خوبصورت عمارت بنانے کے لیے ایک نقشہ نویس کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک ایسے ٹھیکیدار کی ضرورت پڑتی ہے جو بہترین طریقے سے اپنے اس کام کو جانتا ہو۔ اسی طریقے سے جب آپ ایجوکیشن کے اندر آتے ہیں، اپنے بچے کو کسی سسٹم کے حوالے کرتے ہیں تو انہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو مینیجر ہے اس کا ویژن کیسا ہے، وہ کیسا سٹرکچر لانا چاہ رہا ہے۔ تو سپیریئر اسکول اینڈ کالج پراپر طریقے سے اس نے اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، مگر آپ سے التماس ہے کہ جو سپیریئر کے اثرات ثمرات ہیں جو وہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ چکسواری کے اندر نظر آئیں۔ جس طریقے سے آج ڈرامہ پیش کیا گیا، اس ڈرامے سے آپ کو ایک میسج بھی ملا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ سپیریئر کے اندر ڈسپینسر کے اسٹوڈنٹ تھے، کل انہی اسٹوڈنٹس نے ڈپلومے حاصل کرنے ہیں اور اسی چکسواری کے اندر اپنی خدمات سر انجام دینی ہے۔ میسج یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ڈگریاں بھی بہت ہیں، نمبر بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آگے ہیں، ہمارا بچہ فیلڈ کے اندر ایڈجسٹ نظر نہیں آتا۔ تو کامیاب ادارہ وہی ہے، کامیاب سسٹم وہی ہے، کامیاب ملک وہی ہے کہ جس کے پڑھے لکھے لوگ آ کے سسٹم میں ایڈجسٹ کو آپ کو نظر آئے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم بچوں کو سکلفل بنائیں گے، اور انشاءاللہ اب دوبارہ ادارہ اپنی سرگرمیاں 16 مارچ سے سٹارٹ کرے گا۔ تو 16 مارچ کو آپ تمام پیرنٹس نے، بالخصوص میں مہمانان گرامی کو بھی دعوت دیتا ہوں
کہ 16 مارچ کو وہ تشریف لائیں اس پیریڈ کے اندر، ہمارے سسٹم کو وزٹ کریں، ہمارے ڈائریکٹرز کو آ کے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے ان کے معین سٹرکچر کے بارے میں پوچھیں۔ یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سب کچھ آپ کو یہاں آ کے پیش کر سکیں، بیان کر سکیں۔ یہاں تھوڑی سی عکس بندی ہوتی ہے اور پھر اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ سب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ سپیریئر میں تشریف لائیں اور اس ادارے کو وزٹ کریں۔ دوسری بات جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا تھا، چونکہ مجھے یہ پلیٹ فارم میسر ہے، تو آج میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ میری اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دیجئے گا۔ میں یہ آپ سے یعنی اپنے یہ دل کی حسرت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بچے چکسواری سے باہر جا کے پڑھتے ہیں اپنی گریجویشن کے سلسلے میں۔ ہمارے ہاں جگہ بھی موجود ہے، ہمارے چکسواری میں بہت بڑی تعداد موجود ہے، 65 کے قریب ادارے چکسواری کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے، آج یہ جو میرے سینئرز بیٹھے ہوئے جن کی شفقت سے آج میں یہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، میں ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، چکسواری میں ایک ایسا ادارہ آپ لوگ مل کے بنائیں جس کے اندر ہمارے بچے ڈگریاں حاصل کر سکیں اور وہ اپنی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو چکسواری کے اندر کنٹینیو کر سکیں۔ یہ اس لیے میں نے بات کی کیونکہ ہم چکسواری سے باہر جا کے حاصل کرتے ہیں، وقت انشاءاللہ آئے گا، یہ سرقربان کی خواہش بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ طلباء باہر سے آ کے چکسواری کے اندر تعلیم حاصل کریں۔ یہ ہمارا ایک معین اور سٹرکچر ہے، مگر جو میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم نے محسوس کیا اس دور کے اندر وہ جو بچے کے اندر اپنے استاد کا ادب تھا اس میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے۔ وہ جو استاد کو دیکھ کر ایک طالب علم کے جذبات تھے، جو میرے اندر جذبات تھے اپنے سر کے لیے، سر قربان کے لیے، وہ آج تک زندہ ہے۔ جہاں نظر آتے ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس دور کے اندر ماں کی گود سے اپنے استاد کا ادب ملا تھا۔ اب اس میں سب سے بڑی وجہ کیا چیز آ رہی ہے؟ اس میں آپ وجہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اس طریقے سے گائیڈ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جو آج وجہ آ رہی ہے وہ موبائل فون کا غلط استعمال ہے۔ ہم بچے سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اس کو مصروف کرنے کے لیے، یا ہم اس چیز کو ایک ایڈوانس کلچر کا نام دے کر اس کے ہاتھ میں شیطان پکڑا رہے ہوتے، اور وہ بچہ جو ابھی 7 سال کا ہے، جو ننھا پھول ہے، جس نے ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہے، وہ بچہ جب بڑے بڑے کام کرتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، تو خدا را ہم استاد ہو کے ہمیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایسے ہم نے بچوں کے کریکٹرز کے اندر سے ہم نے ایسی چیزیں چیک کی، ان کو ٹیسٹ کیا، تو ہمیں محسوس ہوا کہ جب مجھے موقع ملے گا خطاب کرنے کا یا میسج دینے کا، تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس موبائل اور انٹرنیٹ سے کلاس 2nd ایئر تک ان کو دور رکھیں۔ جب تک وہ بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تب تک ان بچوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ شکایات بہت زیادہ ہمیں ادارے کے اندر سے بھی موصول ہوتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ ادارے سے باہر جا کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ بچے سامنے ہی بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ چیز ایڈوانس نہیں ہے، یہ ہمارے ایک سسٹم کو خراب کرنے کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے اور ہمارے طالب علموں کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی، اور اس کے بہت سے نیگیٹو اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں لاسٹ پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کم نہیں بہت زیادہ ہمیں ٹائم دیا اور آج اس تقریب میں بیٹھے رہے اور اسے کامیاب بنایا۔